السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیچھے ہم نے کل جو آیات پڑھی تھیں سورۃ بقرہ کی آغاز کیا تھا ہم نے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا تھا، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دی تھی۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ مفلحون کون ہیں۔ تو مفلحون کون تھے؟ تقوی والے تھے، متقی تھے۔ اب ہم نے اس رمضان میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو متقین کی صف میں لے کر آئیں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن فلاح پانے والے ہیں، ورنہ دوسرے تینوں قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، عذاب عظیم، عذاب علیم اور اولئک هم الخاسرون۔ تو اب ہم نے اولئک هم المفلحون کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ دین کی بنیاد کیا ہے۔ دین کی جو بنیاد ہے وہ صبر اور شکر پر قائم ہے۔ تو آج ہم صبر کے موضوع پر بات کریں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کتاب کے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کوئی صبر کرے اور قصور معاف کر دے یہ ہمت کے کام میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ضرور آزمائش کریں گے تمہاری، یہاں تک کہ جان لے مجاہد کون ہے تم میں سے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ صبر کے متعلق چند آیات تھیں جو ہم نے یہاں پر پڑھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں اور صبر کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی اور انسان کی تخلیق کی اور انسان کی زندگی اور موت کے بارے میں لکھ دیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے کام کرنے والے کون ہیں، A+ گریڈ کون لیتا ہے۔ گویا ہماری زندگی آزمائش اور امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس امتحان کے پرچے کون سے ہیں اور انسان کا زندگی کے بارے میں درست نقطۂ نظر کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو زندگی کو گزارنے کا درست نقطۂ نظر معلوم نہیں ہوتا اور وہ زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ امتحانوں سے گھبرا جاتا ہے۔ اس سے وہ نہ صرف خود کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے، ماحول کو بھی خراب کرتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، ابھی ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھی تھی کہ تمہاری آزمائش ہوگی، خوف سے بھی ہوگی، بھوک سے بھی ہوگی، مال سے بھی ہوگی، جان سے بھی ہوگی، ثمرات کی کمی سے بھی ہوگی۔ پہلے مرحلے پر کیا فرمایا کہ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش ہے کیا؟ امتحان ہے کیا؟ امتحان کے مختلف پرچے کون سے ہیں؟ اور یہ جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اس میں وضاحت کر دی گئی کہ کس کس چیز میں امتحان ہے۔ خوف،
خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، دوسرے نمبر پر بھوک، پھر مال اور جان کی کمی۔ ان تمام چیزوں کی کمی اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں کہ کسی کو ان چیزوں میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ گویا جو شخص اس دنیا میں آیا ہے ہو نہیں سکتا کہ ان آزمائشوں میں سے وہ نہ گزرے۔ یہاں پر خوف اور بھوک کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہمارے لیے ایک معروف لفظ ہے، اور اس کے ساتھ مال اور جان کی کمی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پھلوں کی کمی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھلوں سے مراد صرف کھیتی باڑی نہیں، انسان کی اولاد بھی ہے۔ اور یہاں پر نقصانات کی بات کی گئی ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے نقص، کمی، یعنی خرابی، بالکل چیز کا ختم ہو جانا، یعنی انسانوں کی زندگی میں مال اور جان کی کمی ہوگی۔ مال کی کمی سے مراد انسان کو رزق اور روزی میں کمی بیشی کا ہونا ہے، اور جان کی کمی سے مراد بیماری بھی ہے، نقصان بھی ہے، یعنی انسان کبھی صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قوتیں، صلاحیتیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس طرح انسان کی جسمانی قوت کی کمی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور پھلوں کی کمی سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے ثمرات اور مختلف شکلوں میں نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خود کو تیار رکھو، اگر اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو لے لیں تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت عطا کریں تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے درجے پر بتا دیا کہ جب ایسا ہو جائے تو انسانی طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ انسان عام طور پر دو طرح کے طرز عمل اختیار کرتا ہے کہ وہ پریشانی کوئی آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو بالکل اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو سنبھال لیتا ہے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور خود کو بھی سنبھالتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اولاد سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے انسان کو، تو اگر اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے کر واپس لے لیتا ہے، یہ انسان کا شدید ترین امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ اولاد انسان کی زندگی میں اتنی اہم ہوتی ہے کہ انسان اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز دم نہیں مار سکتی۔ وہ جس طرح کا بھی معاملہ کرے، ہم کو اجازت نہیں اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے کہ میرے فلاں پیارے کو، میری اس پیارے بچے کو کیوں مجھ سے لے لیا۔ یہ موقع ہوتا ہے جب انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور عین اس وقت وہ رخصت ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آپ ان کی مدد کے محتاج تھے، اور آپ کے چچا ابو طالب آپ کے لیے مادی سہاروں میں سے واحد سہارا تھے۔ وہ بھی کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ لیکن اس موقع پر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ اور کلمات نکلے کہ اللہ کی ناراضگی ہو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں کوئی فرق آیا۔ آپ اسی طرح اپنا کام کرتے رہے۔ جس سال جنگ بدر ہوتی ہے، اس وقت آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتے، دوسری طرف دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن جنگ میں جانا بھی ضروری تھا، اور آپ نے جہاد میں حصہ لیا تھا اور باقاعدہ لشکر کی کمان کر رہے تھے۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جو کہ حضرت رقیہ کے شوہر تھے، پھر محاذ جنگ پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فوت ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا ان کو دفنانے کا انتظام کیا۔ ادھر اسلام کا لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی کی وفات پر شدید غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کی، بلکہ اسی میدان میں پورے کے پورے اترتے نظر آتے ہیں، اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اور ایک مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کے فرائض ہیں ان کو وہ نبھاتا رہے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے
کہ تمام نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی ہماری کم ہو جائے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اس ایک نعمت کے چلے جانے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں پر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور جس کا دل اللہ کے شکر کی طرف جمع ہوگا اسی کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم جب بھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم یہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں، بس ایک چلی آ رہی ہے ریت، اس کو نبھا رہے ہیں۔ انا للہ، غور کریں اس کے اوپر، ہم تو اللہ کے ہیں، ہم تو اللہ کی امانت ہیں، جس کی چیز تھی اللہ نے ہم سے لے لی، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں، ہم بھی اسی رستے کے مسافر ہیں، ہمیں اس رستے کی تیاری کرنی ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بہن، بھائی، باپ، ماں، اولاد، شوہر ہم سے پہلے چلا گیا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو اجیرن نہیں بنانا، اپنی زندگی کو حرام نہیں کرنا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے۔ جو چلا گیا وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے لیے تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، اس نے لے لی، انا للہ، اور ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ افسوس کی بجائے اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں، نیکیاں پھیلانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑ دلی کا، کم دلی کا ثبوت دیتا ہے تو ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے یا ایسی گفتگو کرتا ہے جس سے وہ خود کو ہر وقت غم زدہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ پھر صبر کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غم زدہ رہنا اور غم کا اظہار کرنا یہ ہماری ایک معاشرتی مجبوری بن گئی ہے۔ ایک شخص اپنے غم کو بھلانا چاہتا ہے، لوگ بھلانے ہی نہیں دیتے، باتیں بناتے ہیں، دیکھو اس کو تو غم ہی کوئی نہیں تھا، بڑی بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو جو دنیا کے غم اور روگ لگا کر نہیں رکھتا بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس پر بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے، وہ خود کو مفید کاموں میں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ شیطان ایسا کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کے ایسے مصنوعی اور جھوٹے طریقے اختیار کریں کہ لوگوں کی نظر میں ہمارا مقام بنے، لوگ کہیں دیکھو اس کو تو بڑا ہی غم ہے، بڑا ہی غم کرنے والا، عزیزوں رشتہ داروں کے پیچھے رونے والا، یہ تو بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑا ہی ہمدرد ہے، اس کو تو سکون ہی نہیں آ رہا کسی طرح سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ان کا بیٹا ابراہیم تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آپ نے فرمایا دل غم زدہ ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، یعنی کوئی ایسا طرز عمل جس سے اللہ کی ناراضگی ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں غم کے جذبات رکھے ہیں اور مختلف چیزوں پر غم بھی ہوتا ہے انسان کو، اور اسی چیز کا نام تو انسانیت ہے، اور اس چیز کا نام اسلامیت ہے کہ انسان اپنے طرز عمل میں وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو انسانیت کے دائرے سے باہر ہو اور اسلام کے دائرے سے باہر ہو۔ اگر ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو غم کے لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کاموں میں بہتر کام میانہ روی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی کتنا اچھا ہے، اگر کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ چیز اس کے اجر کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، اور اگر غم اور مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ حال مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں کہ مومن کے لیے خوشی کا موقع بھی اس کے بلند درجات کا سبب بنتا ہے اور غم کا موقع بھی بلند درجات کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی خوشی ملے تو شکر کرنا ہے،
کوئی غم آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن انسان کے لیے اس کی کوئی محبوب چیز میں چھین لوں دنیاوی چیزوں میں سے تو جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز، مال ہے، دولت ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، کوئی پیارا ہے، اولاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ وہ لے لیتا ہے اور بندہ اس پہ صبر کرتا ہے تو جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کی جزا جنت ہے۔ عام طور پر انسان یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو کبھی کوئی خوشی آئی نہیں، میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے پریشانیوں کے علاوہ کچھ نہیں پایا، پتہ نہیں دوسرے لوگ کیسے ہنستے ہیں، بولتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مجھے کبھی خوشی نہیں ملی، میں کیا سیلیبریٹ کروں؟ تو ایسے موقع پر انسان کو یہ بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی خوشی نہ ملی ہو۔ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں ذرا، کہیں نہ کہیں تو خوشی ملی ہے نا، چاہے بچپن کا دور ہی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کبھی کوئی خوشی ہی نہیں ملے، کیونکہ ایسا کہنا بھی ناشکری کی علامت ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی آزمائش دوسرے کی نسبت زیادہ آ گئی ہے تو پھر صبر کی توقع بھی زیادہ رکھنی چاہیے کہ اجر بھی وہ ملے گا جو دوسروں کو نہیں ملے گا، اور دنیا میں ملنے والی خوشیاں سب عارضی ہیں، اور صبر کر کے ہمیشہ کی پائیدار خوشی حاصل کرنا یہی کامیابی کی علامت ہے، یہی مفلحون ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں اس کو مصیبت میں گرفتار رکھتے ہیں، یعنی ایک مصیبت سے نکلتا ہے دوسری میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں نکلتا ہے کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے آزما کے سونا بنا دیتا ہے اور اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آزمائشیں مانگنا شروع کر دیں۔ آزمائش کبھی نہیں مانگنی، ہاں اگر آ جائے تو صبر کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو، اگر کوئی تکلیف آ جائے، آزمائش آ جائے تو کس طرح وہ عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بہترین اجر دیا جائے گا تو جنہوں نے دنیا میں صبر نہ کیا ہوگا یا دنیا میں جن پر کوئی تکلیف نہ آئی ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہماری جلد قینچیوں سے کاٹ دی جاتی تاکہ ہم بھی آج وہ اجر پاتے جو دوسروں کو مل رہا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر آن ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسے شخص سے واسطہ ضرور پڑتا ہے جس کے رویے تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے، اگلا سٹیپ کیا ہے، کیونکہ بہت سی چیزوں کو، بہت سے حالات کو، بہت سے لوگوں کو تبدیل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے نا، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان میں کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں ہم کتنے بہادر ہیں۔ یاد رکھیں، ہم ہمیشہ خوش نہیں رہتے، لیکن ہمیشہ غمگین بھی نہیں رہتے، ہمیشہ ناراض نہیں رہتے، لیکن ہمیشہ راضی بھی نہیں رہتے۔ یعنی ہمارے اندر ایک مسلسل تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے۔ ہمارے ماحول میں تبدیلی آتی ہے، دوست احباب رشتہ داروں کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ ہمیں متاثر کرتی ہے۔ کوئی آتا ہے ہمیں اسمائل دیتا ہے، خوش ہو کے ملتا ہے تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ گھر سے بڑے خوش نکلے، آفس گئے یا جہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں گئے، اب وہاں کسی نے گھور کے دیکھ لیا، کوئی ایسی بات کہہ دی تو فوراً موڈ آف ہو گیا، یا کسی ایسے دوست سے ملاقات ہو گئی جو خوش نہیں ہے، جس کو کوئی مسئلہ ہے، تو اس سے مل کر پھر اداس ہو جاتے ہیں۔ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، گپ شپ ہنسی مذاق چل رہا ہے، فیملی اکٹھی ہے، اچانک کہیں کوئی ایسی بات ہوئی، ایسا واقعہ ہوا جو ہم تک پہنچا تو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن گیا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، کہیں ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ ہر آن بدلنے والی دنیا ہے۔
ہر لمحہ کبھی ایک تبدیلی ہے، کبھی دوسری تبدیلی ہے، کبھی کہیں ہے، کبھی کہیں ہے۔ اب عقل مند کون ہے؟ جو ان سارے حالات، ساری تبدیلیوں میں خود کو تھام کے رکھتا ہے اور صرف وہ کرتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اور اسی کا نام صبر ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ کیونکہ مشکل کام ہے نا صبر، تو مشکل کام ہے تو اجر بھی بڑا ہے۔ دیکھیں جب ناروا الزام لگتے ہیں، بیجا قسم کی باتیں ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں، اس وقت صبر کرنا، برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے تو وقتی طور پہ تو وہ امتحان سے گزر رہا ہے، تکلیف ہے اسے، اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، غم پہنچا ہے، دکھ پہنچا ہے، لیکن جب اللہ کی مدد ساتھ ہے نا تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کی مدد ایسے شخص کے لیے ضرور آتی ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ یہی نارواں باتیں کرنے والے قریبی ساتھی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو اذیت نہ دیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو زبان کو بند رکھیں، اور جہاں بدلہ لینے کا موقع ہے، وسعت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، وہاں خاموش ہو جانا اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہی اصل میں اللہ کو مطلوب ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر اور نماز، نماز زندگی کے آخری دم تک، جب تک ہوش ہے، کیسے بھی حالات ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، امن ہے، خوف ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ جس طرح نماز نہیں چھوڑنی، اسی طرح صبر بھی نہیں چھوڑنا۔ ایک طرف انسان بندوں کے رویے پر خود کو روکتا ہے، صبر کرتا ہے، دوسری طرف اپنا کیتھارسس کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں نماز میں دعا مانگ کے، تو پھر کیا ہے، وہ خود کو ایک طرح سے مضبوط کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کا سہارا ہے۔ پھر اللہ خود ایسے شخص کا مددگار ہو جاتا ہے جس نے اپنی خواہش روک لی، اپنی ضرورت روک لی، اور اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کر دیا، چاہے مال ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، جسے وہ چاہتا تو کوئی اور استعمال بھی کر سکتا تھا، اس کے پاس چوائس تھی، اختیار تھا، لیکن اس نے اپنی خواہش کو روک لیا، اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور خواہش کیسے روکی جا سکتی ہے؟ صبر کے ساتھ ہی روکی جا سکتی ہے نا۔ تو ساری عبادات میں سے بہترین عبادت نماز ہے، اور سارے اخلاق میں سے بلند ترین اخلاق صبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور یاد رکھیں کہ جس کام کو کرنے میں جتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہرگز نہ تم دیے جاؤ گے کوئی بخشش جو بہتر ہو اور زیادہ بڑی مگر صبر، یعنی سب نیکیوں سے بھاری نیکی صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم بے شمار نیکیاں کرتے ہیں، نماز، روزے، صدقے، خیرات، عمرے، حج، زکوٰۃ سب کر رہے ہیں، لیکن بے صبری میں، جلد بازی میں کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں کہ سب صفا چٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی مشقت کاٹی، اتنی محنت سے نیکیاں اکٹھی کیں اور ساری کی ساری ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد واضح کر دیا ہے، قرآن مجید میں ہمیں دونوں راستے بتا کے اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ چاہو تو صبر کا راستہ اختیار کرو، اللہ کی رضا کو پالو، یا بے صبرے ہو جاؤ، اللہ کی ناراضگی مول لے لو۔ اختیار ہمارے پاس ہے، چوائس ہماری، مرضی ہماری، جو چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ اور صبر کیا ہوتا ہے کہ ہم جذبات کی بجائے عقل سے کام لیں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لیں، اللہ کی خاطر پسند ناپسند سے رک جانا، برداشت کرنا، استقامت پیدا کرنا۔ اور یاد رکھیں صبر صرف صدمے کے آغاز میں ہی نہیں کرنا، بلکہ اس طریقے سے اس پر قائم رہنا ہے کہ کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک موقع پر تو کنٹرول کر لیا، اب خود کو بڑا 30 مار خان سمجھ لیا کہ ہم سے بڑا صابر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ صبر کنٹرول کرتے رہنے کا نام ہے،
اور صبر کب ہوتا ہے؟ تکلیف میں، ناپسندیدہ حالات میں، اپنی مرضی، اپنے نفس کے خلاف چیزوں میں، مصیبت، مشکلات، تکلیف، دکھ، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصیبت کی وضاحت کی کہ ہر وہ چیز جو مومن کو پیش آتی ہے یا پہنچتی ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے وہ مصیبت ہے۔ ہر چیز، کل شیء نکرہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اچھی نہ لگے، جو مرضی کے خلاف ہو، جو ناپسندیدہ ہو، وہ کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ اور ہر ناپسندیدہ چیز کے جواب میں اچھا رہنا، اچھا رویہ کرنا، خود کو منفی رد عمل سے بچانا، اسی کا نام صبر ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں سب ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس دنیا میں ہم ہی نہیں رہتے، اور بھی مخلوق بستی ہے۔ کبھی باہر نکلیں، زمین پر نگاہ ڈالیں، ایک ہی نظر میں آپ کو بے شمار چیزیں زمین پر دکھائی دیتی ہیں، اور جس طرح سے زمین پر ہمارا حق ہے ایسا ہی حق ان چیزوں کا بھی ہے۔ اور اگر ہم صرف انسانوں کی بات کریں تو باقی تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی مرضی کی آپ مالک ہے۔ باقی چیزوں میں سے جانور ہیں، محدود مرضی کے مالک ہیں، درختوں کے پاس نہ ہونے کے برابر مرضی ہے، پتھر ہے، پانی ہے، بظاہر بالکل بے ضرر سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے بھی انسان کو کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ راستے میں جاتے جاتے پتھر سے پاؤں ٹکرا گیا، زخمی ہو گئے۔ اسی طرح ہوا ہے، جب سمودلی چل رہی ہوتی ہے تو طبیعت کو بہت اچھی لگتی ہے، انسان اس ہوا کو انجوائے کرتا ہے، لیکن یہی ہوا جب آندھی طوفان بن جاتی ہے تو بہت سے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بارش ہے، اس کا برسنا، اس کا منظر نہایت دل فریب ہوتا ہے، بے حد خوبصورت، اور یہی بارش جب موسلا دھار برستی ہے اور لگاتار برستی ہے اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو گاؤں کے گاؤں بہا کر لے جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ مشکل ہمیں انسانوں سے پیش آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس اپنا اختیار ہے، اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، کوئی دوسرے کا غلام نہیں ہے۔ تو جب تک لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہماری زندگی میں مشکلات رہیں گی، ناپسندیدہ چیزیں رہیں گی۔ اب کیا کریں؟ سب کو بدل دیں؟ آسان ہے سب کو بدلنا؟ ایسا ممکن ہے؟ یا صرف خود کو بدل لیں؟ ہمیں خود کو بدلنا ہے، اپنی سوچ، اپنے خیالات کو بدلنا ہے۔ اور خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن سب کو بدلنے کی نسبت آسان ہے۔ اور مشکل کب ہوتا ہے کام؟ ہم اپنے آپ کو کیوں بدل نہیں پاتے؟ جب ہمارے اندر تکبر ہے، نرمی نہیں ہے، خوش خلقی نہیں ہے، ظلم ہے۔ اب صبر کیا ہے؟ خود کو بدل لینا۔ جب مجھے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑے، جب واقعات میری مرضی کے خلاف ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے، کیسا رویہ اپنانا ہے، میرا طرز عمل کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا آرٹ ہے جسے ہنر کہتے ہیں، فن۔ اپنی زندگی میں ہم بہت سے فنون کی تربیت لیتے ہیں، کوکنگ، بیکنگ سیکھ رہے ہیں، میک اپ کی کلاسز لے رہے ہیں، پینٹنگ کی کلاسز لے رہے ہیں، اسی طرح سے انٹیریئر ڈیکوریشن کی ٹریننگ لے رہے ہیں، کبھی کچھ نہ کچھ شغل ہم زندگی میں لگائے رکھتے ہیں۔ لیکن جس ہنر سے ہم کبھی بھی واقف نہیں ہوتے، کبھی ہماری توجہ ہی نہیں جاتی ادھر، وہ ہے خود کو بدلنا، خود کو سمجھنا۔ اور جو خود کو سمجھ جائے، جس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا آ جائے، جو خود پر ضبط کر لے، خود کو سنبھال لے، اور یہ کون ہے؟ جو سیلف مینجمنٹ جانتا ہے۔ دیکھیں ایک گھر ہوتا ہے نا، اس کی بھی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، ادارے کی ہوتی ہے، دفتر کی ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ذات کی بھی مینجمنٹ ہے۔ اور جس نے یہ سیکھ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کام ہے اپنی ذات پہ کام کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اصل میں ہم اپنا ریموٹ ہی اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم نے اپنا ریموٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، جو جیسا بٹن دباتا ہے ہم ویسا ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق خود کو بدلنا ہے۔ اور جب ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں گے نا، تو اپنی مرضی، اپنی رضا کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو معاملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ تو پھر وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور صبر ہے کیا؟ اندھا دھند ایکشن کی بجائے سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ ہمارے پاس جو بھی صلاحیت ہے، ہر ایک کے پاس ہے الحمدللہ،
دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، بولنے کی ہے، چلنے پھرنے کی ہے، کام کاج کرنے کی ہے۔ ان سب کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا آسان نہیں ہے۔ کبھی ایک چیز اکساتی ہے، کبھی دوسری، کبھی کچھ آڑے آ جاتا ہے، کبھی کچھ، کبھی ایک مشکل ہے، کبھی دوسری مشکل ہے، کبھی ایک سے جھگڑتے ہیں، کبھی دوسرے سے، کبھی کوئی اور ہم سے جھگڑنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں حق پر قائم رہنا، اعتدال پر قائم رہنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ڈھانپ دی گئی آگ خواہشات سے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے، یعنی اگر کوئی جنت تک پہنچنا چاہتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے نفس کی خلاف ورزی کرے، ہو نہیں سکتا کہ وہ تکلیف دہ چیزوں سے نہ گزرے۔ ہم کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ ہم آسانیاں تلاش کرتے ہیں، وہ کام جو نفس کی مرضی کا ہے، جس سے اپنی تسکین ہوتی ہے، جو ہمیں فائدہ مند نظر آتا ہے۔ اور جنت کا راستہ کس سے ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں سے۔ اور ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں؟ کوئی ہماری بے عزتی کر دے، ڈانٹ دے، تو اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کے جواب میں دو سناتے ہیں نا؟ نہیں، مومن کا رویہ کیا ہے؟ خاموشی، اعراض، برداشت کرنا۔ اسے ہی تو صبر کہتے ہیں۔ کڑوا گھونٹ ہے نا، لیکن اسی کا نام صبر ہے۔ ایک چیز جو آپ کو سخت ناگوار لگی، سخت ناپسندیدہ، لیکن آپ نے کر لی، یعنی صبر کا دامن تھام لیا، تو گویا ایک منزل پار کر لی۔ اب کوئی ہماری ناقدری کرتا ہے، اچھا تو نہیں لگتا؟ ایک بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، کسی بھی رشتے سے آپ کی ناقدری کی جاتی ہے تو کیا فیل ہوتا ہے؟ کیا احساسات ہوتے ہیں؟ خوشگوار؟ اچھا لگتا ہے؟ کبھی رشتہ داروں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ناقدری ہو جاتی ہے۔ یہ امتحان ہمیں ہر روز پیش آتے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کی بات ہمیں ہرٹ کرتی ہے۔ اب ریئیکشن کیا ہے کہ فرسٹریشن کو دوسرے پر نکال دیں؟ نہیں، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب اس میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر تو کسی نے ناقدری کی، غصہ کسی اور پہ نکال دیا۔ اب کیا ہوا کہ خود تو ہلکے ہو گئے، لیکن جب کسی ناجائز غصہ کسی پہ اتارا تو ظلم ہو گیا، کیونکہ کسی کا وبال تھا، کسی کا غصہ تھا، کسی بے قصور پہ نکال دیا۔ پھر دوسرا رویہ یہ ہے کہ ہم اندر ہی اندر جلتے رہیں، کڑتے رہیں، پریشان رہیں، بیمار ہو جائیں۔ یہاں ہم نے کیا کیا؟ اپنی ذات پہ ظلم کر دیا۔ یہ بھی صبر نہیں ہے۔ یہ دونوں طریقے ظلم کے طریقے ہیں۔ ایسے موقع پر کس طرح صبر کرنا ہے؟ لوگوں کے رویوں، لوگوں کی باتوں کے مقابلے میں مثبت رستہ تلاش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک دروازہ نہیں رکھا۔ جب ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں نا تو غم میں ڈوب جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ بے عمل ہو جاتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا تو ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ایک در بند 100 در کھلا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی بند دروازے سے ٹکرے مارتے رہتے ہیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا رستہ تلاش ہی نہیں کرتے۔ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کی قربت، اللہ کی معرفت ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، لیکن جواب میں کوئی کریڈٹ ہی نہیں ملتا، الٹا لوگ ہماری ناقدری کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ جو کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں کرنا، دوسرے افق تلاش کرنے ہیں، اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اور صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ تھوڑ دلا جلدی گھبرا جائے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اعلیٰ ظرفی کیا ہے؟ ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، بچپن میں پڑھا تھا نا اردو کے قاعدے میں، ذوئے ظروف، اور برتنوں کی تصویر ہوتی تھی، یاد ہے؟ تو برتن کیا ہے؟ برتن کا ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہے نا۔ تو اب دل بھی، یا کسی کا دل سمندر جتنا بڑا ہے، اور سمندر کیا ہے؟ اس میں پہاڑ بھی گر جائے نا تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن گلاس بھرا ہوا ہے، اس میں ایک کنکر بھی آپ ڈالیں گے تو پانی ادھر ادھر اچھل کے باہر آ جائے گا۔ جس کا دل سمندر جیسا ہے نا، اس پر کیسی بھی افتاد آ جائے وہ شور نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے، چیختا نہیں، چلاتا نہیں، بد اخلاقی نہیں کرتا۔ اور کسی کا دل پیالی جتنا ہے، کسی کا گلاس جتنا، کسی کا دریا جیسا، کسی کا سمندر جیسا۔ تو اپنے دل کو پہلے ٹٹولنا ہے ہمیں، ٹٹولیں ذرا، دیکھیں کیسا دل ہے۔
کپ جتنا، گلاس جتنا، سمندر جتنا، یا کعوے کے کپ جتنا، بالکل چھوٹا سا، جہاں کوئی بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں جب تک ہمارا ظرف بڑا نہیں ہوگا وسعت نہیں آئے گی، اور وسعت نہیں آئے گی تو صبر نہیں ہوگا۔ اب ظرف کو کیسے بڑا کریں؟ کوشش تو کرنی پڑے گی۔ نیت ہمیں خالص اللہ کے لیے کہ اللہ یہ جو صبر کرنا ہے یہ تیری خاطر کرنا ہے، اور جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اس کا ظرف بھی بڑا ہوگا۔ یاد رکھیں جب کسی چیز کا سورس بڑا ہوتا ہے نا تو آؤٹ کم بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر سورس ہمارا دنیا کے وقتی فائدے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، دنیا کی خواہشات ہیں، تو پھر ظرف بڑا ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ سے مدد مانگی، اب کیا ہے، بڑی سے بڑی افتاد بھی آ پڑے نا تو کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ وہ ہے نا، وہ خود مجھے سنبھالے گا۔ جب میں اس کے راستے پر چل پڑی ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور صبر کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ ہم اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالیں، اندر کی صفائی، اپنا تزکیہ، اور اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم دوسروں کے رویے پہ تو صبر کر جاتے ہیں لیکن اپنے اندر کی ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنے میں صبر نہیں کر پاتے۔ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کڑوی دوا تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے، ناک بند کر کے ایک سانس میں پی جاتے ہیں، لیکن اگر ٹیسٹ کے لیے خون دینا پڑ جائے یا انجیکشن لگوانا پڑے تو اب سوئی سے تو ڈر لگتا ہے، وہ نہیں کر پاتے۔ تو اپنے اندر کی خرابیاں دور کرنے کے لیے بھی صبر درکار ہے۔ اپنے دلوں سے نفرت کو نکالنا ہے، اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ بعض اوقات کسی موقع پر کسی نے کوئی بات کہی، بہت بری لگی، خاموش ہو گئے، لیکن نفرت دل میں پلنے لگی، معاف نہیں کر پاتے۔ اس نے فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، اس کا لہجہ ایسا تھا۔ اچھا، لہجہ بھی یاد ہوتا ہے، الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں، دن بھی، ڈیٹ بھی، دن کا پہر بھی یاد ہوتا ہے، کیونکہ اندر پالتے رہتے ہیں نا، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، روز اس کو یاد دہانی کا پانی دیتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر دہرائی کرتے ہیں، تو وہ بات تو روزانہ فریش ہوتی۔ یاد رکھیں، شٹ بیہائنڈ دا ڈور، ماضی کے دروازوں کو بند کرتے چلے جائیں، اور بند ایسے نہ کریں کہ دوبارہ کھول لیں، کیل لگا کے اچھی طرح پکے بند کر دیں۔ ہاں، کھولنا ہے تو کیا کھولیں گے؟ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھولیں گے جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ وہ وقت جو ہم نے اچھا گزارا ہے، جو کسی نے ہم سے محبت سے بات کی، پیار سے بات کی، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم ستائے ہی جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں محبت بھی ملتی ہے لوگوں سے، تکلیف بھی ہوتی ہے، محبت بھی ملتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں محبت نہیں ملتی۔ تو ہمیں ان کھڑکیوں کو کھولنا ہے۔ جب ہمیں لوگوں سے محبتیں ملیں، جب لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ پسندیدہ تھا، اچھا تھا، وہ سب کھڑکیاں بند کر دیں، وہ سب دروازے بند کر دیں جو تکلیف دینے والے ہیں۔ نفرتوں کے کیلوں کو دلوں سے اکھیڑنا اور ان کو بھلا دینا، یہ اصل کرنے کا کام ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو اندرونی صفائی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے۔ آپ دیکھیں، عام طور پہ آپ گھر میں موٹی موٹی صفائی کرتے ہیں، روز کی جو روز ہوتی ہے، وہ آپ 10 منٹ میں کمرہ صاف ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، بیڈ بھی سیٹ ہو گیا، سب چیزیں سیٹ ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جس دن آپ ذرا باریکی سے صفائی کرنا چاہتے ہیں، اس دن پھر آپ الماریوں کو بھی کھولتے ہیں، ان کے اندر سے بھی گند نکالتے ہیں، بیڈ کے نیچے سے، صوفے کے نیچے سے، ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے، ڈائننگ چیئرز نکال کے صفائی کرتے ہیں، تو کتنا وقت لگتا ہے۔ سارے دن میں ایک کمرہ صاف ہوتا ہے، اگلے دن آپ کہتے ہیں اب تھک گئے ہیں، اب دوسرا کمرہ کل کریں گے۔ تو یہی حال دل کا ہے۔ اس میں سے بھی جب ہمیں نفرتوں کو، بغض کو، حسد کو، کینے کو نکالنا ہے نا، تو بہت محنت کرنی پڑے گی، بڑا وقت لگے گا، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، اور صفائی کا تقاضا، اندرونی صفائی کا تقاضا یہ ہے صبر۔ دوسرے کی کامیابی پر جلنا نہیں، کڑنا نہیں، خود کو ویسا بنانے کی کوشش کرنا، یہ مثبت رویہ ہے۔ منفی کیا ہے کہ کسی کی کامیابی پہ حسد آ گیا، کڑن، جلن، ہر وقت منفی سوچ،
اب اس کی حرکتوں پہ نظر ہے کہ کسی طرح اس کو ڈی گریڈ کروں، کسی طرح لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کروں۔ تو جب اپنی ذات ہی پیچھے چلی گئی، سارا فوکس اس کی ذات پہ ہے، تو اپنا وجود کہاں سے نظر آئے گا؟ اس کی بجائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھا اسے کامیابی ملی ہے، مجھے بھی محنت کرنی ہے، مجھے بھی ویسی ہی کامیابی لینی ہے۔ اب جب یہ سوچ آئی تو ذہن کے دروازے کھلے، اب دھیان دوسری باتوں کی طرف آیا، خوب سے خوب تر کی تلاش میں سوچ مثبت ہو گئی، اور ذہن میں صرف یہ خیال کہ مجھے کوشش کرنی ہے، اور پھر نفرت کے لیے جگہ نہیں بچتی۔ تو ان سب چیزوں کو ہمیں اپنے خیال میں رکھنا ہے کہ یہ سب چیزیں صبر کا تقاضا کرتی ہیں، صبر کے بغیر ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ صبر جو ہے نا، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک درزی ہوتا ہے نا، اس کا ہتھیار ہے کینچی ہے، سوئی ہے۔ اسی طرح سے طالب علم ہے، اس کا ہتھیار قلم ہے۔ ہر پیشے میں آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے۔ ایک لوہار ہے، اس کے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں، کارپینٹر کے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں، الیکٹریشین کے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں، پلمبر کے اپنے ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو مومن کا بھی ہتھیار ہوتا ہے، اور مومن کا ہتھیار ہے صبر۔ اور صبر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نفس کی خواہشات، جذبات، یہ جو نفرت، حسد، انتقام، مرضی کے خلاف ماحول، یہ ساری چیزیں صبر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی۔ اور عبادات میں سب سے زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی۔ اب دیکھیں وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لیکن کر لیا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو صبح صبح سردی میں، تو کیا ہوا؟ صبر تھا تو کیا نا۔ نیند بہت آئی ہوئی ہے، بستر میں گرم ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر گرم گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اب نماز کے لیے قیام طویل پسندیدہ ہے، باہر دوست آئے بیٹھے ہیں، فیملی گپ شپ چل رہی ہے، ٹی وی پہ کوئی پسندیدہ پروگرام شروع ہونے والا ہے، ایسے وقت میں سب چیزوں کو سائڈ پہ کر کے اللہ کے آگے پورے خلوص کے ساتھ جھک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اب اپنی نماز بھی ہمیں چیک کرنی ہے، تیزی تیزی سے تو نہیں پڑھتے، بے صبرے ہو کے تو نہیں پڑھتے کہ ابھی یہ ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، یا پھر یہ ہے کہ الارم لگایا سو گئے، اب بجا ہے تو بند کیا پھر سو گئے کہ ابھی اٹھتے ہیں، اور اس ابھی میں نماز کا وقت بھی نکل گیا۔ اصل صبر کیا ہے؟ الارم بجا، نیند کو پرے دھکیلا، چھلانگ مار کے بستر سے باہر، کرتے ہیں ایسا؟ اصل صبر ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے کام کروائیں۔ اگر ہم خود سے کام نہیں کروا سکتے نا، تو دوسروں سے کس طرح کام کروا سکتے ہیں؟ چاہے عبادت ہو یا کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر کام کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اور یاد رکھیں، جہاں بول نہیں سکتے وہاں چپ رہنا صبر نہیں ہوتا۔ صبر یہ ہے کہ جہاں آپ بول سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن وہاں آپ خاموش ہو جاتے ہیں، یہ ہے صبر۔ کسی نے بات کی ہے، بھڑکنے والی بات ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو کول رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھی آپے سے باہر نہیں ہونے دیتے، آپ کا ریموٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، تو ایسا ہی شخص کامیاب ہے، کیونکہ یہی صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مومن لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس مومن سے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ لوگوں کی تکلیف پر صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، اس کا درجہ بڑا ہے۔ جو دوسروں کی بات پر صبر نہیں کرتا، گالم گلوچ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، شور شرابہ کرتا ہے، تو ایسا شخص اپنا اجر گوا دیتا ہے۔ اب کیا کریں؟ جنگل میں رہنا شروع کر دیں، نہ کسی سے ملیں، نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے، تو پھر تو صبر کی ضرورت ہی نہیں۔ صبر کی ضرورت تو تب ہے نا جب ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ ہیں، کبھی کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے، دوسرا دوسری کہہ دیتا ہے، اب اس کی بات بری لگی، اس کی بات بری لگی۔ اس موقع پر انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ سب سے ملنا چھوڑ دے، کٹ آف ہو جائے۔ ایک نے کچھ کہہ دیا، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، دوسرے نے کہا، اس کے ساتھ بات چیت چھوڑ دی، پھر الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ہم اکیلے ہو جائیں گے، کٹ آف ہو جائیں گے سب سے۔
لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اکیلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حل نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اب اس زیادتی کے بدلے میں آپ کی طرف سے پھر احسان ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں صبر۔ ایسا ظرف ہے، اپنے ظرف کو دیکھا تھا نا، چیک کرنا تھا کیسا ظرف ہے ہمارا، ہے نا۔ یاد رکھیں کہ جو جنت کا طلبگار ہے اسے اس راستے سے گزرنا پڑے گا، پل صراط کو پار کرنا ہوگا۔ جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے پر ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ جنت بزدلوں کے لیے نہیں بنی، بیکار لوگوں کے لیے نہیں بنی، جنت مشکلات سے گزرنے والوں کے لیے ہے۔ اب آئیں، چلیں اس راستے پر، جنت چاہیے نا، اور جو بھی جنت چاہے گا اسے پل صراط پار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بس مزے سے بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی؟ جو امتحان پاس کرے گا، اور امتحان مشکل ہوتا ہے، وہی کوالیفائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھ لیا تم نے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور ہماری طرف تمہاری واپسی نہیں ہے؟ واپسی ہے، امتحان ہوگا، اور جب امتحان ہوگا تو نتیجہ بھی لازمی نکلے گا۔ اور یاد رکھیں ہماری زندگی میں مختلف قسم کی تکالیف آتی رہتی ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ اس موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اپنے رویے کو چیک کرنا ہے۔ کبھی بیماری، کبھی چوٹ، کبھی حادثہ، کبھی تھکاوٹ، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی پیاس، کبھی بھوک، تو کیا کرتے ہیں اس موقع پر؟ صرف بھوک ہی لگی ہو نا تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اور اگر تھکے ہوئے ہیں تو پھر تو کوئی بات کرے تو کہتے ہیں میرا سر مت کھاؤ، میں پہلے ہی بہت تھکا ہوں۔ انسانی زندگی میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، کبھی مالی پریشانی ہے، کبھی ماحول پریشان کرتا ہے، کبھی کوئی جذباتی دھچکا لگ جاتا ہے، کبھی کوئی غصہ دلا دیتا ہے، کبھی کسی کے رویے سے دکھ پہنچ جاتا ہے، کسی اپنے پیارے کی موت سے صدمہ پہنچتا ہے، بعض اوقات کسی کی کامیابی سے اندر حسد آ جاتا ہے، اپنی ناکامی پہ مایوسی ہوتی ہے، کوئی بے عزتی کر دیتا ہے، بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے، تو اب کیا کریں؟ کبھی غصہ آیا ہوا ہے، کتنا صبر کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے چپ بھی ہو گئے، پھر کہتے ہیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ جب پیمانہ ہی چھوٹا ہے تو لبریز تو سیکنڈز میں ہونے لگے گا نا۔ تو اپنے پیمانے کو بڑھانا ہے، دل کو دریا بنانا ہے، جو مرضی اندر آ جائے چھلکے نہ۔ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا، کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب انسان کو ناگوار حالات سے گزرنا نہیں پڑتا۔ اندر سے، باہر سے، دائیں سے، بائیں سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہمیں برا لگتا ہے، تو جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جانا ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے آپ کو روک لیا، کسی کے جواب میں ایک لفظ منہ سے نہیں بولا تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا۔ صبر یہ ہے کہ جو مجھے پسند نہیں، جو کام مجھے مشکل لگتے ہیں، بوجھ محسوس ہوتے ہیں، ان سارے کاموں، ان ساری رکاوٹوں کو کراس کر کے جو کرنا ہے وہ کرتے چلے جانا ہے۔ گاڑی کو چلاتے رہنا ہے، سڑک کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو۔ اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ کچھ برا لگا، کمرے میں گئے، دروازہ بند کیا، بستر پہ الٹے ہو کے پڑ گئے، رو نہیں رہی میں تو صبر کر رہی ہوں، اور اندر سے کڑ کڑ کے خود کو ختم کر رہے ہیں۔ بیکار ہونے کا نام صبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خاموش ہو جانا، خود کو رونے نہ دینا، یہ صبر نہیں ہے۔ آپ رو سکتے ہیں، دکھی ہو سکتے ہیں، بس خود کو بیکار نہیں کرنا، کیونکہ بیکاری میں کامیابی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمیں حل تلاش کرنا ہے، پریکٹیکل بننا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ماحول ہمیں پریشان کر دیتا ہے، سردی ہے تو تنگ ہو رہے ہیں، گرمی ہے تو برا حال ہے، بجلی نہیں ہے تو کام کرنے سے انکاری ہیں، کبھی شور ہنگامہ سے تنگ ہوتے ہیں، کبھی کوئی اچانک آ جاتا ہے، کسی کا فون آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارے آرام میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب تو ہمارا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ کیا بات ہے،
ہم کیوں اتنے شیشے کے بنے ہوئے ہیں کہ معمولی سی بات بھی دراڑ ڈال دیتی ہے، ہر بات میں ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، خود کو بیکار کر لیتے ہیں، اب میرا کچھ کرنے کا موڈ نہیں ہے۔ یہ موڈ ہمارا ہر وقت خراب ہی رہتا ہے۔ موڈ کو خود پر طاری کرنا یہ بھی بے صبرا پن ہے۔ اگر ہمیں بامقصد زندگی گزارنی ہے تو سب ناگوار چیزوں میں سے اپنے لیے خود رستہ بنانا ہے۔ اپنے سامنے ایک گول رکھیں، کوئی بھی مجھے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جب ارادہ مضبوط ہوگا نا تو جو رکاوٹ بھی آ جائے گی اسے دور کرتے چلے جانا ہے۔ کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو غور سے دیکھا ہے جو کرالنگ کرتا ہے؟ کبھی دیکھیے، کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کرالنگ کرتے بچے کو، اب دور اسے کوئی چیز نظر آئی ہے جو اسے اٹریکٹ کر رہی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے بچہ؟ راستے میں پڑی ہر چیز کو پھلانگتا اس گول تک جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ تو ساری ہرڈلز کو وہ کراس کر جاتا ہے کیونکہ اس کا گول ہے ایک، اس کو وہ چیز حاصل کرنی ہے جو اس کو دور سے اٹریکٹ کی ہے۔ تو جنت بھی دور ہے، اس کے بھی ہرڈلز ہیں، اس کی بھی رکاوٹیں ہیں، تو ہمارا گول ہے جنت کا حصول، تو اس کے لیے ہمیں ہر رکاوٹ، ہر ہرڈل کو کراس کرنا ہے۔ اب دیکھیں، بچے سے آپ ایک چیز لے لیتے ہیں نا، جیسے بچہ بجلی کے پلگ کی طرف جا رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے پیچھے کر لیتے ہیں، اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کسی دوسری چیز کی طرف لپک پڑتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا بچے۔ تو رکاوٹوں کا مقابلہ ہمیں بچوں سے سیکھنا ہے، ہمیں پانی سے سیکھنا ہے۔ پانی کے رستے میں چٹان بھی آ جاتی ہے نا، تو وہ وہیں رک نہیں جاتا، وہ دائیں بائیں سے اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ بچوں سے سیکھیں، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے لوگوں کے رویوں پر کڑنے کی بجائے کچھ نہ کچھ نتیجہ اخذ کر کے خود کو بہتر بنائیں۔ کسی کی بات بری لگتی ہے، کسی کا رویہ برا لگتا ہے، مجھے کوشش کرنی ہے کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہ کروں جو مجھے دوسرے کا برا لگتا ہے۔ جیسے کسی کا شاؤٹ کرنا برا لگتا ہے، مجھے شاؤٹ نہیں کرنا۔ کسی کا بات بات پر غصہ کرنا برا لگتا ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا۔ کسی کی بات اچھی لگی ہے تو اب کوشش کیا ہے کہ مجھے بھی ویسا ہی بننا ہے۔ یاد رکھیں، ماحول میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر روز ہمیں ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں۔ ہر روز گھر میں، باہر ایسا کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا ہے جو ہمیں وہ کرنے نہیں دیتا جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر حل تلاش کرنا ہے، بیکار بیٹھ جانا صبر نہیں ہے۔ تو کیا سیکھا ہم نے آج؟ دین کی بنیاد ہے صبر، اور کامیابی کا راستہ، جنت کی کنجی صبر سے ہو کر گزرتی ہے۔ صبر کا کڑوا گھونٹ پینا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا ہے، باعمل ہونا ہے۔ کوئی بھی حالات ہوں، مجھے اپنا رویہ مثبت رکھنا ہے، نہ خود پر ظلم کرنا ہے، نہ کسی دوسرے پر۔ بہت سی ناگوار چیزوں کو قبول کر لینا، انسانی رویوں کو قبول کر لینا، یہ بھی صبر ہے، کیونکہ لوگوں کے رویے ہمیں سب سے زیادہ ستاتے ہیں، تو ان کے رویوں کو قبول کرنا یہ سب سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ رمضان بھی کیا ہے؟ شہر الصبر ہے نا، صبر کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال سے رکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے حرام سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتے؟ اور پھر جو دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو پھر جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا۔ دنیا میں صبر کر کے جائیں گے تو آخرت میں فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ ہم سے وہ عمل کروائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔